أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محترم حضرات اور ہمارے دینی بھائی اور بہنوں، عبادت قلبیہ پر گفتگو ہو رہی تھی اور تقریباً اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو گئیں. آج ایک بہترین عمل اور جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے الرضا، اور یہ تقریباً 12واں عمل ہے جو اللہ رب العالمین، یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں عبادت قلبیہ کا. یہ اس سے پہلے 11 اعمال تقریباً گزر چکے ہیں، اور یہ بہترین عبادت قلبیہ جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہے رضا. رضا یعنی اللہ راضی ہونا، خوش ہونا، دل سے کسی چیز پر رضا مند ہو جانا، راضی اور خوش رہنا، اس کا نام ہے رضا. دوستو، یہ بہترین ایک بڑی اور عظیم ترین عبادت ہے. انسان کو رضا مل جائے، انسان کو جو دین اسلام توحید و سنت ملا ہے، توحید و سنت ملی ہے، اس پر انسان خوش رہے اور اپنے تئیں یہ سمجھے کہ ہاں ہم کو بہت بڑی دولت نصیب ہوئی ہے. رضا. اس کا اپوزٹ ہے غضب.
ناپسند کرنا. ایک ہے پسند کرنا، دوسرے ناپسند کرنا. اسلام دین اور شریعت جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس پر خوش رہنا، اس پر خوش رہنا، اس کو سب سے بہتر اور اچھا دین سمجھنا، اپنی نجات اور کامیابی، فلاح اور فوز کا ذریعہ سمجھنا، یہ ہے رضا. اور اس کو ناپسند کرنا، اپنے عروج و ترقی میں رکاوٹ بننا سمجھنا، اور یہ سوچنا کہ آج ہم جو بہت پیچھے رہ گئے، اسلام کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، دنیا اسلام کو چھوڑنے کے بعد کہاں کہاں تک پہنچ گئی. یہ ہے کراہت. رضا اور کراہت. کراہت کفر ہے ایسے موقع پر، ناجائز و حرام ہے، اور رضا جو ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ رب رضا کا لفظ قرآن و حدیث میں بہت سارے مقامات پر ہے. جیسے ایک آیت میں نے تلاوت کی بڑی مشہور، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مومنو، آج ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا. آج ہماری نعمتیں کامل ہو گئی تمہارے اوپر، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے. آئیں سب سے پہلے ہم رضا کا مطلب سمجھیں. رضا کا معنی سارے اہل علم نے یہ بتایا ہے، جو رضا عبادت ہے، اعمال قلب میں سے ہے، بہترین قلبی عبادت ہے، جس پر انسان کے نجات کا دار و مدار پورے دین اسلام کے اور عبادات کے قبولیت کا سبب ہے. اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کسی چیز پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قناعت بہ واکتفیت بہ ولم اطلب معه غیرہ. یعنی کہا جاتا رضیت باللہ، رضیت بالشیء، میں فلاں چیز سے راضی ہوں. تو رضا کا مطلب یہ ہے، تین جملے ہیں، قناعت بہ واکتفیت بہ ولم اطلب معه غیرہ. ہم نے اس چیز کو، ہم اس پر راضی ہیں، ہم نے اس کو پسند کر لیا. اب راضی ہونے کا مطلب ہم نے اسی پر قناعت کیا، یعنی اب ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس ہم کو جو پسند تھا قبول کر لیا. نمبر 2، واکتفیت بہ، واکتفیت بہ، واکتفیت بہ، اور ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اب ہمیں مزید کی کوئی ضرورت اور نہیں ہے. نمبر 3، ولم اطلب معه غیرہ، ہم اس کے علاوہ اب کوئی اور چیز نہیں چاہتے. یہ ہے دوستو رضا کا مطلب. آپ اچھی طرح سے سمجھیں، اور اسی کے ساتھ پہلے اس حدیث کو سمجھیں تو بات اور واضح ہو جائے گی. صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی اللہ ربا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ بڑی اہم چیز ہے. رضیت باللہ، ذاق طعم الایمان،
من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آپ نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ، چاشنی اور شیرینی وہ انسان چکھتا ہے، اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جس کے اندر جو 3 باتوں پر راضی ہو. ایمان کا ٹیسٹ، مسلمان ہونے کا مزہ، مومن ہونے کا ذائقہ، ایمان اور نیکیوں کا، دین اسلام کا مزہ اس کو ملے گا جو 3 چیزوں پر راضی ہو جائے. رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں 3 باتوں پر راضی. نمبر 1، اللہ کو اپنا رب بنانے پر ہم راضی ہیں. بس اللہ ہی ہمارا رب ہے. رب لفظ رب ہے. من رضی باللہ ربا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے، بنانے، قبول پر راضی ہیں. نمبر 2، وبالاسلام دینا، اور دنیا کے اندر بے شمار دین ہیں، ہم نے صرف اپنے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. اسلام پر ہم راضی ہیں، ہمیں اسلام پسند ہے. دنیا میں بے شمار معبود ہیں، طرح طرح کی عبادت کی جا رہی ہے. یہودیوں کو ذرا دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے حضرت عزیر کو اپنا اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے اپنے بڑے بڑے ولیوں نبیوں کی قبریں بنا کر کے ان کی عبادت شروع کر دیا. کوئی مورتیوں کی عبادت کر رہا ہے. ہر ایک کے معبود الگ الگ ہیں. لیکن بندے نے کیا کہا؟ رضیت بالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا. ہم نے کسی کو نہیں، ہم نے صرف اس بات کو پسند کیا، ہم راضی ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. نہ ہمارا کوئی انسان، نہ ہم کسی کو مشکل کشائی، حاجت روائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہمارے ساری چیزوں اور ساری مشکلات کا حل کرنے والا اللہ تعالی ہے. من رضی باللہ ربا، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا غوث ہے، وہی ہماری مصیبت دور کرنے والا ہے. ہم کسی اور پر نہیں، صرف اللہ رب العالمین ہمارا ہے. ہم نے رب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. نمبر 2، وبالاسلام دینا، دنیا میں بہت سارے اسلام چل رہے ہیں. یہودی دین ہے، عیسائی دین ہے، بدھسٹ ہے، ہندوؤں کا ہے، سکھوں کا ہے، پتہ نہیں کتنے دین ہیں. کہیں دردی ہیں، کہیں شیعہ ہے، کہیں رافضی ہیں. کتنے دین پیدا ہو گئے ہیں. ہم صرف رضیت باللہ ربا، دنیا کے سارے دین کو چھوڑ کر کے، سارے مذاہب اور ادیان کو ترک کر کے، ناپسند کر کے، ہم نے صرف اپنے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. یہی ہمارا دین ہے، اسی پر ہمیں مرنا اور جینا ہے. نمبر 3، وبمحمد نبیا، رسولا. دنیا میں ہر قوم نے اپنا ایک رہنما مقرر کیا ہے، اپنا متا اور مقتدا بنا رکھا ہے، اپنا پیشوا بنا رکھا ہے. یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، بدھسٹ کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، ہندو اور مشرکوں کو دیکھو. ہر ایک نے اپنا ایک رہنما، اپنا ایک قائد بنا رکھا ہے. لیکن ایک کلمہ کو کیا کہتا ہے؟
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، ہم نے صرف اپنے لیے رہنما، اپنے لیے پیشوا، اگر ہم نے کسی کو پسند کیا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے. بس جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے، اس پر راضی ہو جائے، پسند کر لے، اسلام کو اپنا دین پسند کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور پیشوا، اپنا مقتدا اور اپنا مطاع سمجھ لے، یہ تین چیزیں جس کو مل گئیں اسے ایمان کا مزہ ملے گا. ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ پا گیا وہ انسان جس نے اللہ کو اپنا رب بنانے پر خوش ہے، اسلام کو اپنا دین بنانے پر خوش ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور رہنما بنانے پر خوش ہے. اللہ اس میں فرمایا ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا مزہ ملے گا. اب ذرا ان تینوں کا مطلب سمجھیں. پہلی چیز رضیت باللہ ربا، ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا. کیا مطلب ہے؟ اب اللہ عبادت کے لیے، مانگنے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، خوشی غمی میں اپنا دکھ درد رکھنے کے لیے اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو پسند نہیں کیا. سب کچھ اپنے رب پر ہم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف. ہم نے نہ کسی درگاہ پر جانا پسند کیا، نہ کسی خانقاہ میں جانا پسند کیا، نہ کسی شرکی اڈے پر جانا پسند کیا، نہ ہم نے کوئی علم اور جھنڈے کو پسند کیا. ہمیں دکھ درد پریشانی رجوع کرنے کے لیے جو پسند کیا صرف اللہ رب العالمین کو میں نے پسند کیا. یہ ہے اصل میں رضیت باللہ ربا. حضرت صدیق کا مطلب کیا ہے؟ صرف ہم نے اللہ کو ہم نے پسند کر لیا، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی طرف ہم رخ نہیں کرتے. جان نکل جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آئے، فقر و محتاجگی آئے، ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو رب کا اپنا دکھ، اپنی پریشانی لے کر کے نہ کسی مندر میں جائیں گے، نہ چرچ میں جائیں گے، نہ گرجا میں جائیں گے، نہ درگاہ پر جائیں گے، نہ کسی مزار و قبر پر جائیں گے، نہ مندر میں جائیں گے، نہ کسی بت خانے میں جائیں گے. ہم سب کچھ اپنی تنخواہ کے اپنا دکھ درد اللہ تعالی کے سامنے رکھیں گے. اللہ اکبر. وَلَا أَطْلُبُ غَيْرَهُ، ایک اللہ کو اپنا رب مان لیا، پسند کر لیا، تب کسی اور کی طرف ہم رخ نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس آیت کا مطلب تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ صدیق اکبر ذرا دیکھو، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، اس کا معنی اور مطلب صدیق اکبر نے کس انداز سے سمجھایا. سورہ فصلت کی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ آیت تلاوت کی کہ جس میں ہے جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر اسی پر ڈٹے رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں ذرا بتاؤ تم اس آیت کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام لائے، اللہ کو رب تسلیم کر لیا، پھر وہ گناہ نہیں کرتے. صدیق اکبر نے کہا کہ تم لوگوں نے اس آیت کا غلط معنی سمجھا اور اس آیت کی غلط تفسیر کر رہے ہو. اللہ کی قسم، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ نہیں کہ پھر انہوں نے گناہ نہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے فلم یلتفتوا الی الہ غیرہ، الی الہ غیرہ، جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اللہ کے علاوہ اپنے دکھ درد، پریشانی، خوشی، غمی میں کسی غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، گردن کٹ جائے صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع، اپنے دکھ درد پریشانی میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے مطلب میرے بھائیوں رضیت باللہ ربن کا۔ نمبر 2، وبالاسلام دینا، دنیا کے سارے ادیان کو، سارے دین کو ہم نے غلط سمجھ کر کے ہم سب سے نفرت کرتے ہیں، اور اسلام کو ہم نے دین حق سمجھا ہے۔ اس لیے اب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، کوئی دین ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، ہم صرف دین اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَسْعَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْإِسْلَامِ، اب اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے ساری زندگی جو کوشش کرتا ہے تو ساری کوشش اسلام کی روشنی میں کرتا ہے، کسی اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں چاہتا۔ وَلَمْ يَسْعَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہی نہیں، ساری کوشش اس کی دین اسلام کے حدود میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا پیشوا مان لیا، ہم نے اپنا رہنما مانا، اور اس بات پر یقین کر لیا کہ یہی ایک ساتھ ہے دنیا میں قیامت تک کے لیے، کہ جس کی ہر بات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم نے اسی کو، معصوم عن الخطا کو، ہم نے اسی نبی کو جو سارے نبیوں کا بھی سردار ہے، ہم نے اسی کو اپنا رہنما پسند کر لیا۔ یہی ہمارے رہنما، یہ ہمارے پیشوا، یہی ہمارے مقتدا اور ہمارے مطاع ہیں، تو ہم صرف وہی عمل کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے، لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ کا مطلب کہ ہمارا جو کچھ عمل ہوتا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کے روشنی میں ہوتا ہے، ہم کسی اور کے طریقے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں جب کسی انسان نے ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو اللہ رسول فرماتے ہیں یہ ہے اسلام پر راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہی وہ انسان ہے جس نے جو ایمان کا مزہ پایا۔ کیوں؟ یہ راضی ہے اسلام پر، رسول پر، اللہ پر، اس نے پسند کر لیا اپنے لیے، اور اس پسند کا تعلق دل سے ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عبادت، رضا، اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر راضی رہنے، خوش ہونے، پسند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔